وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی آیت مبارکہ شکر گزاری کے مدارج اور انعامات سے متعلق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ شکر گزاری سے پہلے کچھ مرحلے ہیں۔ منافقانہ روش ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، ایک بندہ ہے اس کی روش، اس کا انداز رویہ منافقانہ ہے، وہ اس نے خود اپنایا ہے یا چلتے چلتے اس کا یہ رویہ بن گیا ہے، اس رویے کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کریں، اعتصام باللہ، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، اللہ سے پوچھے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اخلاص فی الدین، دین میں مخلص ہو جائے، دین کے معاملات کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اندر سے اخلاص پیدا کرے، اور پھر وہ اللہ کی شکر گزاری کرے۔ جب شکر گزاری کرے گا اللہ کی طرف سے اس کی شکر گزاری کی قدردانی ہوگی، وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ قرآن سے پوچھو نا، کس سے پوچھتے ہو، کہاں جا کے مطالعہ کرتے پھرتے ہو، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ شکر گزاری کے مدارج کیا ہیں؟ 3 بنیادی طور پر۔ نمبر 1 قلبی، پھر دوسرا قولی، پھر عملی۔ سب سے پہلے اندر، انسان کا اندر صاف ہو، اندر سے صدا آئے، اندر سے آواز آئے۔ بول تو صحیح، وہ سنتا ہے، بولنا بعد میں، پہلے اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، پھر زبان سے اقرار کرنا ہے، پھر عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ 3 مدارج اس کے، قلبی، قولی، فعلی۔ اور وہ سنتا تو اتنا زیادہ ہے نا، اتنا زیادہ ہے۔ آپ نے سن رکھی ایک روایت، ایک بندہ مسلسل پکارے جا رہا ہے، یا صنم یا صنم، زندگی گزر گئی۔ ہوتے ہیں نا کہ ایسے کہتے ہیں کہ بابا جی دے دے مجھے، بابا جی نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، بابا جی نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کہتے بابا جی مجھے دے دو، کیا لینا ہے، اس کے بعد کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایسا ہی وہ شخص ساری زندگی گزر گئی، یا صنم یا صنم، غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، اے بے نیاز، صمد، اللہ صمد، غلطی سے نکل گیا۔ آواز آئی، یا عبدی، اور میرے بندے پکار، کیا کہتے ہیں بتا تو صحیح مجھے، اللہ اللہ۔ وہ توجہ سے تیرے کلمات کو سن رہا ہے، اس کی توجہ تیری طرف ہے، تیری توجہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ پیدا کر اور توجہ کے ساتھ اس کی طرف بالکل اس طرح گامزن ہو جا، اس طرح متوجہ ہو جا کہ پھر بیچ میں کوئی اور نہ آئے۔ جب قلب سے، جب قول سے، جب فعل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی شکر گزاری کرے گا۔ شکر گزاری کس بات کی؟ دولت مل گئی ہے، شکر گزاری، مکان مل گیا ہے، شکر گزاری، سواری مل گئی ہے، شکر گزاری، اولاد مل گئی ہے، شکر گزاری، نعمتیں، کچھ بھی نہیں ملا، یہ ڈھانچہ وجود ملا ہے نا، اس کی شکر گزاری کرو۔ ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے
آج ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی، پھر بھی اس میں نقص موجود ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں مریض ہے، اس کو مسئلہ ہے، اس کی کمر میں تکلیف ہے، سال ہو گیا، بڑی پریشانی ہے، ساری دوائیاں کھا لی، اب اس کا آپریشن کر دیں، کامیاب آپریشن ہوگا، لیکن 100% گارنٹی نہیں ہے۔ تھوڑا سا نقص آ گیا، ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ کے، کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھو، اس نے کیا کچھ دیا ہے، شکر گزاری کرنا اس کی۔ اگر نعمت مل گئی ہے شکر کر، اگر نہیں ملی تو صبر کر، دو ہی ہیں۔ یہ انسان کے اوزار ہتھیار ہیں، یہ انسان کی سواریاں ہیں، ان سواریوں پہ سوار ہو کے انسان اپنی منزل تک پہنچے گا، اور وہ منزل جنت الفردوس ہے۔ نعمتوں کا جب نزول ہوتا ہے انسان پر شکر گزاری لازم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب تفسیر القرآن، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، کس بات پر؟ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ پر، دوسری آیت کریمہ ہے سورہ فتح کی۔ اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بس اس نے معاف کر دیا ہے، اگلی خطائیں بھی معاف کر دی، پچھلی خطائیں بھی۔ آپ کی خطائیں ہم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے بھی کوئی خطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول اگر کہیں کوئی کمی ہو بھی گئی ہے تو میں نے معاف کر دی ہے، جو پچھلی ہو گئی وہ بھی معاف کر دی، جو آگے کرنی وہ بھی معاف کر دی۔ کمال ہے اللہ کا پیار اپنے رسول کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام آپ کو دینی، تمام مکمل نعمت دینی ہے، سمجھ لیں وہ دے دی اللہ نے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم پر چلا دینا۔ یہ آیت آ گئی، اللہ اللہ، اس کا باب باندھ کے نا پھر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ تورمت قدماہ، آپ رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم پڑ جاتے، ورم کا لفظ ہے، ورم پڑ جاتے، سوج جاتے۔ جب ایسی حالت آپ کی دیکھی گئی تو آپ کو چاہنے والے بھی تو ہیں نا، چاہنے والے تو اتنے ہیں کہ آپ کے اشارے ابرو پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا فقیل لہو، آپ سے کہا گیا، سوال کیا گیا، گزارش کی گئی، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے وہ خطائیں، یہ جو بھول ہو سکتی ہے وہ سب معاف فرما دی ہے۔ تو پھر اتنی محنت کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے تو پھر اتنی محنت کیوں؟ اللہ اللہ، یہاں جو لفظ ہے نا آپ کے وہ بڑے زبردست ہے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جتنی بڑی نعمتیں اتنی بڑی شکر گزاری، اور کائنات میں کوئی انسان ہے جس کا مقابلہ کیا جا سکے؟ تو پھر کیوں نہ ساری ساری رات اللہ کی شکر گزاری میں گزار دے، پرواہ ہی نہیں کسی بات کی، پرواہ ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کا ذکر فرماتے، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے 24 گھنٹے آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا، اللہ کہ جب آپ بیت الخلاء میں جاتے نا وہاں نہیں،
بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں، وہاں نہیں، صرف وہ جگہ ہے۔ یا جو قضاء حاجت کی یا جو آپ کی انسانی حاجت کے مقامات ہیں وہاں نہیں، ورنہ ہر وقت ہر لمحے آپ کی زبان اقدس پہ ذکر الہی رہتا۔ ہم اتنے بڑے دعوے ہمارے، اس رسول عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور کتنا ہم ذکر کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اپنا وہ کہتے ہیں دل پشوری کرنا، دل پشوری کرنے کے لیے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ یا 3 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، ان 3 گھنٹے 5 منٹ ہی نکال لیں، ایک تسبیح کر لیں، اللہ کا ذکر ہی کر لیں، ایک دفعہ زبان سے اتنا ہی کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، اجر کتنا ہے؟ ایک دفعہ کا جنت میں اللہ نے درخت لگا دیا، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ واللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا بڑا انعام، بوند بوند کو ترسے گی ساری مخلوق قیامت کے دن، ایک ایک گھونٹ بلکہ بوند بوند کو ترسے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوثر کے ساقی ہوں گے۔ آؤ آؤ میرے امتیوں، منافق قریب نہ آنا، ملحد قریب نہ آنا، بدعتی بھی میرے قریب نہ آنا، رسم و رواج میں ڈوبا وہ شخص میرے پاس نہ آئے، آؤ میرے آ جاؤ، خالص ہیں جو آ جائیں، پیو پانی۔ کوئی بندہ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سجدے میں سر رکھا ہے اٹھا تو صحیح، اور میرے پیارے سر اٹھا اپنا، سل تو ہوتا، آج جو مانگے گا میں دوں گا۔ رسول کریم کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ دنیا، کوئی چیز، بادشاہی، کچھ نہیں، صرف ایک بار رب امتی، اللہ میری امت کو بخش۔ اپنی بات نہیں کی، امت کی بات کی ہے۔ شاف معاشر، ساقی کوثر، عظیم ترین رتبہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے پاس جو پرچم ہوگا نا قیامت کے دن، اس کو لواء الحمد کہتے ہیں، حمد والا پرچم، پرچم ہی حمد والا ہے، اتنا عظیم مرتبہ، لیکن ساری ساری رات شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ سبق ہے نبی کی امت کے لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اور اللہ نے فرمایا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب، سوف ان قریب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے مومنوں کو اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ جس اجر کو اللہ نے عظیم کہہ دیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، وہ رب ہی جانتا ہے۔ تم حساب کر لینا بیٹھ جاؤ کہ وہ کتنا ہوگا، چھوڑ دو رب پہ، وہ اجر عظیم دے گا اور یقیناً دے گا۔ اور پھر اپنے بندوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم ایماندار بن گئے، اگر تم شکر گزار بن گئے، پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، شکر کا لفظ بندے پہ استعمال ہو تو شکر گزار، اگر شکر کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب ہے وہ قدردان ہے، وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ اپنے بندوں کی شکر گزاری کی قدردانی جو وہ کرے گا وہ تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔